24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 3 پر ہے۔ عنوان ہے ریاست اور حکومت۔ اس باب پر یہی ایک سیشن ہوگا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم۔ یہاں میں محترم ٹیچر آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ حاصلات تعلم یا اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز بڑی ایک مفید فہرست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا پہلے سے ہی کہ ہم یہ باب پڑھانے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ بچے کیا کیا سیکھ پائیں گے، اس کے بعد ان میں کیا کیا مہارتیں آ جائیں گی۔ ان کو آپ دو زاویوں سے دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی کیا کیا اس میں دیا گیا ہے، کیا کیا حاصل کرنا چاہیں گے ہم، لیکن آپ ان حاصلات تعلم کو آپ پڑھا ضرور کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ اس سے آپ کے علم میں یقیناً خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ آپ کچھ نئے الفاظ سیکھ پائیں گے اور کچھ اصطلاحات آپ کے علم میں آ جائیں گے۔ یہ باب مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ریاست یعنی اسٹیٹ اور حکومت یعنی گورنمنٹ کی تعریف بیان کر سکے، ریاست اور حکومت کے مابین فرق سمجھ سکے، آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کی تعریف بیان کر سکے، پاکستان کے آئین کی بنیادی خصوصیات بیان کر سکے، پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق یعنی رائٹس اور ذمہ داریاں یعنی رسپانسبلٹیز بیان کر سکے، حکومت کے عناصر یعنی مقننہ لیجسلیچر، اس کو ہم نیشنل اسمبلی بھی کہتے ہیں، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو اور عدلیہ یعنی جوڈیشری کے بارے میں بیان کر سکے، اصولوں یا رولز اور قوانین کے مابین فرق کر سکیں، نیز بیان کر سکیں کہ کس طرح اصول اور قوانین ملک میں سازگار سیاسی ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جمہوریت کے تصور کو بطور مقبول ترین نظام حکومت بیان کر سکیں، عام انتخابات کی تعریف بیان کر سکیں، رہنما یعنی لیڈر کی تعریف کر سکیں اور اس کی خوبیاں بیان کر سکیں، سیاسی جماعتوں کا ڈھانچہ اور افعال بیان کر سکیں، نیز یہ اس طرح اپنے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ عنوان ہے ریاست اور حکومت۔ یہاں میں ریاست اور ملک تقریباً ہم معنی ہیں، اگرچہ ریاست کو انگریزی میں اسٹیٹ کہتے ہیں اور ملک کو کنٹری۔ پہلا سوال جو آپ بچوں سے پوچھیں گے یہ ہے، سوال نہیں، پہلے آپ بچوں کو بتائیں گے، اس کے بعد سوالات شروع ہوں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ کوئی گھر، اسکول یا ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہیڈ۔ اب ان سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ خاندان کا سربراہ یا انچارج کون ہوتا ہے؟ اب یقیناً بچے سوال کا جواب دے پائیں گے، یعنی والد ہوتا ہے خاندان کا سربراہ یا انچارج۔ اسکول کا انچارج کون ہوتا ہے؟ پرنسپل۔ کسی ادارے کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ اسکول کے علاوہ وہ مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے لیے، مگر عام طور پر سی ای او یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ڈائریکٹر وغیرہ۔ اب آپ سب سے زیادہ متعلقہ سوال پوچھیں گے کہ کسی ملک کو کون چلاتا ہے؟ اس کا جواب
بچوں کے جوابات کی مدد سے آپ یہ دیں گے کہ کسی ملک کو اس ملک کی حکومت اور حکومت کے سربراہ کے طور پر وزیر اعظم یا کچھ ملکوں میں صدر بھی وہ ملک کو چلاتا ہے۔ اب آپ بچوں کو بتائیں کہ نہ تو ریاست کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ حکومت کے بغیر ریاست چل سکتی ہے۔ اور یہاں آپ دوبارہ سے بچوں کو آپ اسکول کی مثال دے سکتے ہیں کہ اب حکومت یہاں آپ پرنسپل کو سمجھ لیں اور ریاست کی جگہ آپ باقی اسکول کے لوگ، بچے، ٹیچرز وغیرہ یہ سمجھ لیں۔ تو سٹاف اور بچوں کے بغیر اسکول کا کوئی تصور نہیں، اور اسی طرح اگر ہیڈ نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، پرنسپل نہیں ہے تو پھر بھی اسکول کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب ریاست اور حکومت کے بارے میں ہے۔ اب آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اس باب میں ریاست اور حکومت میں فرق کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آئین پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد صوبائی حکومت کے اعضاء یعنی ڈپارٹمنٹس کون کون سے ادارے ہیں، پھر وہ جمہوریت کے بارے میں پڑھیں گے، جمہوریت ہوتی کیا ہے، جمہوریت کا تصور کیا ہے، اور آخر میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں ان کی اہمیت کیا ہے، کیا ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں تدریسی تیاری کے لیے مشورے۔ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق باب کے اس حصے کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ اقتدار اعلیٰ کے تصور پر مطالعہ ضرور کریں، جس کو ہم سوورینٹی کہتے ہیں۔ سوورن کون ہوتا ہے؟ پھر آپ یہ اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے اس پر اس کے بعد بھی بات ہو۔ مفصل مطالعہ کریں کہ آئین لازم کیوں ہے۔ ہر ملک کا، ہر ریاست کا آئین ہوتا ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں کہ اس میں ترمیم کیسے ہو اور اس کی تشریح کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ پھر انتخابات کے نظام کے نقائص پر تنقیدی غور و فکر کریں، متن سے متعلق تشریحات کے دوران اس پر بات ہو، اور پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں اور عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ ہم چلتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، اس کے معنی ہیں کسی ملک کا اپنا نظام چلانے کا مکمل اختیار۔ سوورینٹی کا مطلب دنیا بھر میں یہی ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں ایک خاص بات کا ذکر ہے کہ اقتدار اعلیٰ یعنی جو سوورن پاور ہے وہ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اسلام کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سوورینٹی، اور ہم اس کے نمائندوں کے طور پر اس اقتدار اعلیٰ کو استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ضوابط، یہ ضابطہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے اصول، رولز، اور یہ لاز سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی اصول اور قانون میں کچھ فرق ہے۔ ترمیم کے معنی ہے تبدیلی، نفاذ جاری ہونا، عائد ہونا، نافذ لفظ بنتا ہے، نافذ کرنا، قانون نافذ ہوتا ہے، مبنی کی بنیاد پر، عام استعمال میں آنے والا لفظ ہے۔ حق رائے دہی، ووٹ دینے کا حق، رائے دینے کا حق، ووٹ بھی تو ایک رائے ہے نا۔ فریقین، فریق کی جمع ہے، معنی ہے اس کے پارٹیاں، ہم استعمال کرتے ہیں دونوں فریق۔ جہت، سمت، ڈائریکشن، اجاگر کرنا، نمایاں کرنا، ظاہر کرنا، جس پر پہلے نظر پڑے وہ چیز اجاگر۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ سب سے پہلے ہے کہ وفاق سے کیا مراد۔ دیکھیے متن ٹیچر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ دیکھیے ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، مقامی حکومت کے الفاظ استعمال کریں، اور پاکستان ایک وفاق ہے، یہ نظام حکومت ہے۔ اس کے معنی ہیں
کہ کوئی ملک جو ایسے صوبوں یا ریاستوں پر مشتمل ہو جنہیں اپنے معاملات پر اختیار حاصل ہو مگر قومی سطح کے فیصلوں کا اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہو. یہ صرف پاکستان نہیں، بے شمار دیگر ممالک میں بھی یہی نظام رائج ہے. امریکہ میں ریاستیں ہیں 52، لیکن وفاقی حکومت بھی موجود ہے، صدر بھی موجود ہے. ہندوستان میں ریاستیں ہیں، یعنی ہمارے پاس تو صوبے ہیں نا، وہاں ریاستیں، لیکن وہ ریاستیں اپنے معاملات پر اختیار رکھتی ہیں، لیکن قومی سطح کے فیصلے پر وہاں کی جو مرکزی حکومت ہے وہ کرتی ہے. اقلیتوں سے کیا مراد ہے؟ یقین ہے کہ بچے اب تک یہ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے اس لفظ کا ذکر واقفیت عامہ کی کتابوں میں بھی ہوا ہے. تاہم بتانا ضروری ہے، اقلیت کو انگریزی میں مائنورٹی کہتے ہیں، اقلیت مائنورٹیز. اس کا مطلب ہے کہ اکثریتی مذہب کے لوگوں کے علاوہ باقی مذاہب کے لوگ. اب پاکستان میں چونکہ اکثریت جو ہے لوگوں کی، ان کا مذہب اسلام ہے، باقی تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں جن میں عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، تو وہ سارے پھر اقلیتیں کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے جمہوریت کا مطلب. لفظ جمہوریت کا مطلب، جمہوریت کے عام معنی تو ہیں عوام کی حکومت، یعنی عوام کے ووٹوں کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت. یہ نظام جہاں ہوگا تو وہ کہلائے گا کہ یہاں جمہوریت ہے. لیکن جمہوریت کے بارے میں ایک بہت معروف اور مقبول ایک پروورب ہے، کہاوت ہے. میں اس کا پہلے انگریزی میں ذکر کر دیتا ہوں جو آپ بچوں کو بتا دیں کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. تو یہ فار، آف اینڈ بائی، یہ تین الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے حکومت ہوتی ہے. آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. چلے میں آپ کو ایک اور بہت دلچسپ، یعنی اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تبدیلی کر کے تو بڑی دلچسپ شکل میں اس کہاوت کو بدل دیا گیا ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دا پیپل. اب آف ویسے او ایف ہے، لیکن جو بدلی ہوئی کہاوت ہے اس میں او ڈبل ایف کر دیا گیا. آف دا پیپل، فار کی جگہ فار دا پیپل، ایف اے آر، اینڈ بائی دا پیپل کی جگہ بی وائی کی جگہ بی یو وائی، بائی دا پیپل، یعنی عوام سے دور آف دا پیپل، فار دا پیپل نہیں، اب آف دا پیپل عوام سے پرے، فار دا پیپل عوام سے دور، اینڈ بائی دا پیپل یعنی عوام کو خریدو. متحدہ اکائی کے کیا معنی؟ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ کئی لحاظ سے مختلف ہوتے ہوئے بھی اکٹھے لوگ. اب اس کی بہترین مثال جو بچوں کو سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گی وہ ذات خود پاکستان ہے. یعنی یہاں پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں. اب دیکھیں جو باب ثقافت پر ہم پڑھتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی واقفیت عامہ میں بھی ثقافت کا ذکر بہت ہوا. اب یہ پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچی، یہ سب ایک دوسرے سے بہت مختلف ثقافتوں کے لوگ ہیں. جو چیز ان میں واحد بڑی چیز جو ہے وہ مذہب ہے، یعنی سب مسلمان ہیں، لیکن یہ سارے مل کر ایک متحدہ اکائی بنا. اس کو انگریزی میں بڑی ایک شاندار یہ فریز ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ متحدہ اکائی کے معنی ہیں. ڈائیورسٹی مختلف ہونا، یونٹی متحد ہونا، اکٹھے ہونا، یعنی الگ الگ ہوتے ہوئے بھی وہ متحد ہے. یہ سب ثقافتوں کا یہ مطلب بنتا ہے متحدہ اکائی کا. حزب اختلاف سے کیا مراد؟ اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی یا سینٹ میں حکومت کا مخالف گروپ. اسکول میں آپ کے تجربے میں ہوگا کہ مباحثے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس میں بھی دو روسٹم رکھے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم قائد ایوان کہتے ہیں، ہاؤس، لیڈر آف دا ہاؤس، اور پھر قائد حزب اختلاف ہوتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن. اس طرح نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی ہوتا ہے. اب اگلا نقطہ بڑا اہم ہے
محترم ٹیچر آپ بچوں کو بھی یہ ذرا تفصیل سے سمجھائیں گے. اور یہ سوال ہے کہ کیا انتخاب جیتنے والے سب امیدوار اکثریت کے ووٹ حاصل کرتے ہیں؟ سمجھا تو یہی جاتا ہے نا کہ جیتے گا وہ جو 50% سے زیادہ ووٹ لے گا، لیکن ایسا ہر الیکشن میں ہوتا نہیں ہے، اور اس سے جمہوریت کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی سمجھا جاتا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں کہ فرض کریں کسی الیکشن میں کسی ایک سیٹ پر 2 سے زیادہ امیدوار ہوں. دیکھیں اگر صرف دو امیدوار ہیں تو پھر تو لامحالہ ان میں سے ایک 50% سے زیادہ ووٹ لے گا، لیکن اگر 2 سے زیادہ امیدوار ہیں تو بعض اوقات کوئی بھی امیدوار 50% یا اس سے زیادہ ووٹ نہیں لے پاتا. فرض کریں 3 امیدوار، ایک 40% ووٹ لے رہا ہے، ایک 35% لے رہا ہے، یہ ہو گئے 75%، اور تیسرا امیدوار 25% ووٹ لے رہا ہے. اب ہوا کیا؟ کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ دور کی بات ہے 50% ووٹ بھی نہیں لے سکتا. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جیتنے والا امیدوار اکثریت کے ووٹ حاصل کر کے جیتا ہے؟ یہ جمہوریت کا جو نظام ہے اس میں بہت بڑی ایک کمی ہے. اب بات لمبی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں آپ کو اشارتاً بتا دوں کہ اس کا حل جو بعض ملکوں میں سوچا جاتا ہے اس کو متناسب نمائندگی کہا جاتا ہے. مثلا اس کی بہترین مثال فرانس ہے. فرانس میں یہ ہوتا ہے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، اور فرض کریں 3 یا 4 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر 2 راؤنڈ ہوتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی 50% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا، تو پھر وہ راؤنڈ ختم، اور جو ٹاپ پہ 2 کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کا پھر مقابلہ دوسرے اور فائنل راؤنڈ میں دوبارہ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے جب 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے تو پھر ان میں سے ایک تو 50% سے زیادہ لے گا، اور پھر اس میں جو جیتتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف. یہ سرگرمی ہے صفحہ نمبر 31 پر، سوچیں اور بتائیں کے تحت حاصل تعلم ہے اس کا نمبر 6. صدر پاکستان کا انتخاب کیسا ہوتا ہے؟ مختصر یہ کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہر ممبر کا ایک ووٹ ہوتا ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کے ووٹوں کی گنتی اس حساب سے ہوتی ہے کہ چاروں صوبے کے ووٹ برابر گنے جائیں. اگلی سرگرمی ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت کا ایک فلو چارٹ بنے. بچوں کے لیے ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے، آپ ان کی مدد کریں گے. یہ پارلیمانی نظام حکومت دکھانے کے لیے ایک فلو چارٹ تیار کرنا چاہیے. میں نے آپ کے لیے ایک بہت مختصر سا ایک فلو چارٹ بنا دیا ہے، آپ اس کی مدد سے بچوں کو بتا سکتے ہیں. قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، صدر پاکستان ہے، پھر قومی اسمبلی انتخاب کرتی ہے وزیر اعظم کا، اور اس کے تحت پھر صوبائی اسمبلیاں ہیں اور وزرائے اعلیٰ ہیں. اگلی سرگرمی ہے کہ کلاس کے مانیٹر کا انتخاب کریں. صفحہ 34 پر ہی جس کا حاصل تعلم نمبر 8 ہے. اسکول کے انتخابی نظام کے مطابق مانیٹر منتخب کروائیں. ہوتا ہے سسٹم ہر اسکول. اگر نہیں ہے بصورت دیگر درج ذیل طریقے پر عمل کریں. امیدواروں کے نام طلب کریں، امیدواروں کو انتخابی مہم کے لیے وقت دیں، امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے تقریریں کریں، ووٹ ڈالے جائیں، اور پھر کامیاب امیدوار کے نام کا اعلان کیا جائے. سرگرمی کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایک انتخابی عمل ہے جمہوریت کے تحت، اس سے طلبہ واقف ہو جائیں گے. محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.